بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معذرت خواہ ہیں کہ وقت سے بہت پہلے آپ کو زحمت دے رہے ہیں۔ میں ایک شادی میں شرکت ضروری ہے اور شادیاں عام طور پر یہاں دیر سے ہی شروع ہوتی ہیں، تو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بہت تاخیر ہو جائے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ ممکن ہے بہت سے ہمارے احباب وقت کی تبدیلی کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ شریک نہ ہو سکیں، ان سے معذرت۔ ان کے لیے ہم اس ہفتے میں کسی اور دن بھی ایک محفل برپا کر لیں گے۔ ابھی بہت سی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تاکہ جمہوریت کے جو نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں ان سے آگاہی ہو سکے، اور امریکہ کس طرح وہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ہم گریٹر امریکہ، ڈیموکریٹک امریکہ، اور جس طرح وہ لوگ فخر کرتے ہیں امریکہ پر، تو کس طرح سے امریکہ ایک سپر طاقت بنتی ہے۔ وہ ایک جو امریکی سامراج کا کردار ہے وہ تو ہے لائق مذمت، لائق نفرین، لیکن جو امریکی شہری اپنے وطن کو، اپنی ریاست کو، اپنی مملکت کو جس طرح ایک عظیم تر مستحکم جمہوری ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ اس کو ایک مضبوط اکنامک طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضرور ہمیں ان کوششوں کو پڑھنا چاہیے۔ فرید زکریا کی کتاب ہم نے پوسٹ امریکن ورلڈ، وہ ماہنامہ اطراف میں اس پہ ایک تبصرہ تو شائع ہو چکا ہے اگست میں، ستمبر سے ہم اس کی باقاعدہ جو ہے قسط وار شروع کر رہے ہیں کہ وہ انہیں ابھی سے فکر ہے جب امریکہ ایک سپر طاقت کا کردار ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اور بہت سی طاقتیں، جمہوری طاقتیں میدان میں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو مستحکم کر رہی ہیں، تو وہ دنیا کی قیادت کرنے والی ہیں، جن میں وہ چین کو شمار کر رہے ہیں، یہ انڈیا کو شمار کر رہے ہیں، برازیل کو، کہ یہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ امریکہ سے معیشت میں آگے نکل جائیں۔ اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جمہوری طور پر، اقتصادی طور پر مستحکم ہونا چاہیے۔ سعدیہ سیما ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی ان کی امی کتاب بہت مقبول ہوئی، بہت پڑھی گئی ہے کہ ایک ماں نے کس طرح انڈیا سے ہجرت کی، یہاں کس طرح بچوں کو پالا، مستحکم کیا اور انہیں حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا۔ ایس ایم شاکر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ محفل ہم جمعرات اور اتوار کو 9:30 بجے برپا کرتے ہیں، کیونکہ اسی روز ہمارا ایک کالم جنگ اخبار میں شائع ہوتا ہے، مملکت ہے مملکت۔ اس دشت صحافت کی سیاحی میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1963 سے عملی طور پہ موجود ہیں۔ بہت کچھ نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت سے المیے اور فتوحات، بہت سے تربیے بہت قریب سے دیکھے ہیں، لیکن اب دکھ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کو وہاں نہیں ہے۔ آج کے سنڈے میگزین میں
اطراف مطبوعات کی مرتب کردہ کتاب الجھی زلفیں، جس میں ہم نے مضامین دیے ہیں۔ اطراف میں ہر مارچ میں ایک عورت نمبر شائع ہوتا ہے، اور اس میں ہم تاریخ اسلام کی عظیم خواتین، اسلام میں خواتین کے حقوق، دنیا بھر میں خواتین کے حقوق، پاکستان میں خواتین کے درپیش مسائل، یہ ان کا انتخاب ہے۔ بہت اہم کتاب ہے حوالے کے لیے، جو خواتین پہ مضمون لکھنے ہیں اس میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر خالد مسعود، ڈاکٹر جعفر احمد، بیگم سعدیہ راشد، ڈاکٹر شیر شاہ سید، مہناز رحمان، خان ظفر افغانی، عبدالمنان معاویہ، ڈاکٹر شہناز شورو، ڈاکٹر پروین موسیٰ میمن، انور حسن رائے، پروفیسر فرحت عظیم، عفت سلطانہ، طوبیٰ خلیل، سعدیہ قریشی، حنیف سہل، رانا محمد شاہد اور جہاں آرا کی منتخب تحریریں میں شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ قیمت اس کی 1200 روپے ہے، لیکن تعارفی طور پہ 600 روپے میں رجسٹرڈ ڈاک سے آپ کے گھر بیٹھے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ یقیناً ہم بے وقت پروگرام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات وہی 9:30 کے انتظار میں ہوں گے، لیکن یہ شادیاں جو ہیں وہ ہمیشہ تاخیر سے شروع ہوتی ہیں اور پھر تاخیر سے ہی ختم ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ کچھ اس کا تھوڑا روشنی کا اہتمام کر لیں۔ ذیشان حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سعید پرویز صاحب کے صاحبزادے۔ بہت کام ہے سعید پرویز صاحب کا۔ حبیب جالب صاحب کے بھائی تھے، تو حبیب جالب صاحب کو انہوں نے ہمیشہ کتابوں کے ذریعے ان کی یادیں تازہ کی، ان کے کلام کا انتخاب شائع کیا۔ ہر سال ایک محفل برپا کرتے تھے اور وہاں ایک ایوارڈ بھی اسے دیا جاتا تھا۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا، ان میں اسما جیلانی، ڈاکٹر عبدالحی بلوچ، بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ ہمیں بھی ان تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوتا رہا، اور ان سے گزارش بھی کی تھی کہ ہم اس منصب کے لائق نہیں ہیں، لیکن جالب صاحب کی سے قربت، حبیب جالب صاحب سے ہماری ملاقات لاہور کے قیام نے خیال 1962 سے ہی تھی، جو کہ آخری وقت تک رہی۔ ہمیشہ عنایت کرتے تھے، کراچی جب بھی آتے تھے تو ملاقاتوں کا موقع ملتا تھا۔ محمد اعظم شگری شعبہ اردو کراچی کے طالب علم ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد ناصر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، جنگ اور جیو میں ہمارے رفیق کار رہے۔ سعدیہ سیما کریں سر، شاید اس وقت یہ محفل میرے لیے ہے، کیونکہ میں کافی عرصے سے بیماری کے باعث حاضر نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ سعدیہ سیما اور مزید کتابیں امی کی طرح کی درد مندانہ
لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ناصر کہہ رہے ہیں السلام علیکم، شام بخیر شام جی، مزاج بخیر۔ شام بخیر ہماری خود نوشت کا بھی نام ہے۔ اس طرح ابھی آپ کو شروع میں برنی سینڈرز کی کتاب کا ہی پولیٹیکل ریولوشن، اور انہوں نے کہا I want to dedicate this book to the younger generation. You are in many ways the most progressive generation in the history of our country. You have opposed racism, sexism, homophobia, xenophobia, and oligarchy. You understand that greed and the grotesque level of income and wealth inequality that we experience is not what the United States is supposed to be about. اس کو ہم امریکہ کی جگہ پاکستان رکھ کر سوچیں تب بھی بالکل یہ حقیقت ہوگی۔ You are in many ways the most progressive generation in the history of our country Pakistan. You have opposed racism, sexism, linguistic, ethnic, or oligarchy. You understand that greed and grotesque level of income and wealth inequality that we experience is not what the Pakistan is supposed to be about. تو یہ کتاب سے استفادہ کریں گے، آپ سے بھی اس کے جو اہداف ہیں وہ آپ سے ذکر کرتے رہیں گے۔ امریکنز کی حالانکہ دیکھیے انٹرنیٹ اور یہ سب جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں نوجوانوں نے، لیکن وہاں آپ یہ دیکھیں کہ سب یہ چیزیں ایجاد بھی انہوں نے کی ہیں، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ، لیکن وہاں کتابیں بھی اب بھی لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو رہی ہیں، بہت سیریس کتابیں، ویل ریسرچڈ کتابیں، اور خود اس انٹرنیٹ کے مسائل پر بھی وہیں کتابیں چھپ رہی ہیں کہ ان کا سٹریس کتنا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے اور کیا کیا اس میں اچھائیاں برائیاں ہیں۔ شہلا قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں جنگ سے۔ سید عارف نوناری، اداروں کی سمت کیسے درست ہو سکتی ہے تاکہ ہم ایک مثبت ریاست میں زندگی یورپی ممالک کی طرح بسر کر سکیں۔ اس طرح ایک ذرا صبر کے بیداد کے دن تھوڑے ہیں کہ اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بیداد ظلم ستم کرنے والے بھی اب جو ہے تھک چکے ہیں، کیونکہ جتنی بھی جوڑ توڑ ہوئے سازشیں ہوئیں، غیر آئینی، غیر قانونی جو بھی ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے وہ سب ہی عوام نے ناکام بنا دیے۔ اس صورتحال پر جو لوگ غور کریں تو یہ سوچنا چاہیے کہ 80% کے قریب لوگ جو ہیں موجودہ سیٹ اپ سے، موجودہ حکمرانوں سے بیزار ہیں۔ عمران خان سے محبت ایک علامت ہے کہ وہ جو 1985 سے یہاں حکومتیں کرتے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور ان کو باریاں دینے والے ان کے سرپرست ہیں۔ یہ تین طاقتیں ہیں جو 1985 سے برسر اقتدار ہیں، انہی کے فیصلے چل رہے ہیں، ان کی ہی پالیسیاں پر عمل درآمد ہوتا ہے، یہی جو کچھ بھی ان کا ویژن ہے
اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں. اس وقت بھی یہ تینوں ایک پیج پر ہیں. اپریل 2022 سے اور اس سے پہلے صرف بیچ میں 2018 سے 2022 تک کا ایک وقفہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ رہیں اور اب بھی وہی ہیں سب. تو جو کچھ بھی اگر آج یہ ان پالیسیوں کی یا جو بھی آپ کا اکنامک سچویشن ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کی مالی پالیسی ہے، آپ کی مذہبی پالیسی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، غربت کی لکیر سے نیچے 10 کروڑ سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں. تو جس ملک میں 24 کروڑ میں سے 10 کروڑ اگر غربت کی لائن سے نیچے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ احمد رضا انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے ماہنامہ اطراف کے بیورو چیف ہیں، جنگ ایکسپریس میں مضامین لکھتے ہیں. ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بہت اہم پروگرام کرتے ہیں. ابھی احمد فراز کے حوالے سے پروگرام کیا. اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجربہ کار سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی. بھٹو صاحب اور شہید بے نظیر بھٹو ان کے زمانے میں اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں. کراچی پیپرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے 50 سال، اور بھی میرا خیال کتابیں اس وقت زیر تصنیف ہیں. شہباز احمد صاحب فیصل آباد میں جنگ اور جیو کے بیورو چیف کی تصویر نظر آ رہی ہے، ابھی ٹیکسٹ میسیج نہیں آیا. ضیاء الرحمن ضیاء صاحب مدیر ادبی ڈائجسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اس وقت جو آج قبل از وقت اقبال یوسف صاحب نے پہلے بتایا کہ ایک شادی میں ضروری شرکت ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے غیر حاضری نہ ہو تو ہم نے اس وقت آپ لوگوں کو زحمت دی ہے. عفت سلطانہ کراچی کی بیٹی اسکردو میں 30 سال تک شعبہ تدریس سے وابستہ رہی ہیں. بے شمار شاگرد ہیں پورے پاکستان میں، خاص طور پر مسلح افواج میں. تو آج اپنا کالم ہوگا اور کچھ شعر و شاعری. عفت سلطانہ اس محفل کو گلوبل شام اطراف کہتی ہیں. گلوبل اکثریت ہے، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تو اس میں کر رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین شعر و شاعری، تاکہ جو لوگ ہمارے آہستہ آہستہ رجوع کر رہے ہیں، شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان تک کالم ہم اس وقت پڑھیں. بہت یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر بے شمار متضاد خبریں چل رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نئے جوڈیشل پیکج کے لیے ہو رہا ہے. کچھ اس کی تردید کر رہے ہیں، کچھ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے بہت کوئی اہم مقتدر شخصیت کا رابطہ ہوا ہے، اور کچھ کیا کہیں گے، ڈیل ہے یا نہیں ڈیل ہو رہی ہے. اور دونوں طرف جو ہے بہت ہی پر امید ہیں. لیکن ایک ظاہر ہے کہ ساری حالات میں، دھند میں اور گرد و غبار میں، حقیقت سب سے یہ ہے کہ حکومت نہیں چل رہی، حکمرانی نہیں ہو رہی ہے. IMF سے جتنی امیدیں ہیں وہ قرضہ لینے کے لیے ہیں، لیکن آپ اپنے وسائل سے اور اپنے تدبر سے اس بحران سے نکلنے کی کوششیں نہیں
کر رہے یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ حکمران ہوں مقتدر طبقے، وہ لگتا ہے کہ صرف ایک شخص کے ڈر سے وہ اپنی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں۔ پوری جو بیانات ہیں وزراء کی فوج ظفر موج کے، وہ بھی صرف رد عمل میں ہے۔ یہ سب سے ناکام پالیسیاں ہوتی ہیں کہ آپ صرف ریبٹل دے رہے ہوں، رد عمل، حالانکہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، حکومت ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑے وسائل ہیں، تو آپ کو اس وقت یہ ہے کہ عوام کی خدمت اور عوام کے جو مسائل ہیں کہ ایک فرد کو، چاہے وہ آگا سے گوادر تک، چاہے وہ بلوچستان میں رہتے ہوں، سندھ میں، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اصل ذمہ داری حکمرانوں کی، میڈیا کی، ہم سب کی یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی آسان سے آسان ہو۔ ایک ریاست ذمہ داری لیتی ہے، ہر شخص جو بھی ان کی حدود میں پیدا ہوا ہے، حدود میں رہتا ہے، کہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کو اچھا ماحول دینے کی ذمہ داری، اس کی تعلیم کی ذمہ داری، روزگار کی، یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس سے کبھی کسی جگہ طرح بھی وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ نبی احمد فراز صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ہمیں احساس ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، لیکن مجبوراً قبل از وقت آپ سے تخاطب ہو رہا ہے، اور بحران ملک کا جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ اور الجھ گیا ہے۔ دیکھیے، آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ کی سینٹ کام کر رہی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے، جو لوگوں نے 8 فروری کو جس پارٹی کے لیے ووٹ دیے تھے، اس کو برسر اقتدار یا اس کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے جو اپنے منظور نظر رات تھے، اور جو عوام نے جن کو ووٹ نہیں دیا تھا، ان کو مسلط کیا گیا۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ خود بھی اخلاقی طور پر سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ حکمرانی چل نہیں پا رہی۔ ایڈوکیٹ محبوب حسین خان ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ساتھ ہیں، شرکائے مجلس کو سلام کہہ رہے ہیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب کا کہنا ہے حکومت کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حکومت کے اتحادیوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، وفاق میں کچھ اور کہتے ہیں اور صوبائی سطح پر دوسری باتیں کرتے ہیں۔ بہت ہی صحیح درست تجزیہ ہے پروفیسر شاداب صدیقی صاحب کا، حقیقت یہی ہے۔ سر دیکھیے کہ جو خلوص عمل، خلوص گفتگو اور نیت درست نہ ہو تو پھر یہی حالات جس طرح ہم ہیں، لیکن ہمارے عوام کی اکثریت بہت باشعور، بہت زندہ ضمیر ہے۔ اگر وہ جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ اس وقت چاغی سے لے کر لاہور تک ایک ہی سوچ ہے کہ پاکستان کیسے جمہوری مستحکم طاقت بنے۔ آپ اس وقت دیکھیں گے کہ سارے جو لسانی نسلی تضادات ہوتے تھے اور لسانی نسلی مفادات، قبیلوں کے مفادات، وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس وقت خوشی کی بات یہی ہے، اطمینان کی، کہ آپ کے
قومی مفادات عوام جنہیں سمجھتے ہیں وہ فوقیت اختیار کر گئے ہیں، لیکن حکمران اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے حکمران جو جاگیردار ہیں، سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ سرمایہ داروں میں جو عملی طور پہ جو سرگرم ہیں، با اختیار قانون دان اور تاجر، صنعت کار، ان کے لیے بھی بہت سے مسائل ہیں اس وقت، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ عبدالستار عاصم صاحب، علامہ عبدالستار عاصم قلم فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں، بہت اہم کتابیں ہر مہینے پیش کرتے ہیں اور انہیں پڑھنے والوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ اب بھی ایک زندہ معاشرہ ہے، اور آفرین ہے ان سب دانشوروں پر جو اپنے طور پر ایک مزاحمت کر رہے ہیں اس مفاد پرستی کو روکنے کی، اور یہ بھی یوٹیوب پر ان پہ آ رہی ہیں خبریں کہ طلبہ بھی متحرک ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو طلبہ کی تحریک چلی اس کے بعد سے یہاں بھی یہ امیدیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن فرق ہے ہمارے یہاں بھی آج تک جو تحریکیں چلیں اور جن کے نتیجے میں حکومتیں تبدیل ہوئیں، ان میں ظاہر ہے کہ ہماری مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ تو بنگلہ دیش میں بھی جو حالیہ تبدیلی ہے اس میں مسلح افواج کا بالکل ایک کھلم کھلا واضح جو ہے دخل تھا۔ اب اس کے بعد پھر کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہاں کی مسلح افواج واپس بیرکوں میں جائیں گی یا دخل اندازی کریں گی، اثر انداز ہوں گی، اور کس طرح سے یہ جمہوریت وہاں پھر بحال ہو سکے گی۔ حسینہ واجد کے لیے تاریخ نے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا تھا، لیکن وہ انتقام کی آگ میں اتنی زیادہ سلگتی جھلستی رہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش جس کا بہت نام ہو رہا تھا وہاں معاشی طور پہ طاقتور ہونے کا، وہ سارا زائل ہو گیا۔ اور ایک نصیحت یہ بھی ملی دنیا کو کہ صرف اقتصادی ترقی ہی کسی ملک کی طاقت کا اور استحکام کا نشان نہیں ہوتی ہے، وہاں تہذیبی طور پر، علمی طور پر، تمدنی طور پر بھی ترقی ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے ہم ہر طرح سے تنزل کا شکار ہیں، تہذیبی طور پر، تمدنی طور پہ، ثقافتی طور پر سب پریشان ہیں، فنون لطیفہ والے بھی، ادیب، شاعر، دانشور، ماہرین تعلیم، ماہرین اقتصادیات۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کرکٹ ٹیم کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے بنگلہ دیش نے، پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کرکٹ کو بھی سیاستدان چلا رہے ہیں۔ ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں چیئرمین کے کرکٹ بورڈ کے۔ عفت سلطانہ کریم بنگلہ دیش کے حوالے سے آپ کا بہترین تجزیہ۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ سرپرستی فرمائی، کتاب کا فروغ بہت ضروری ہے۔ شہر میرے صاحباں سب کے لیے تازہ ترین ہے، یہ سنیں پھر ہم کالم، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بس دعا یہ کریں کہ اگر اسٹوڈنٹس طاقت نکل رہی ہے کے پی میں، پنجاب میں،
سندھ میں تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، نہ بلوچستان میں. تو اگر یہ طلبہ آ رہے ہیں تو ان کا ایک واضح لائحہ عمل ہونا چاہیے اور ایک ویژن ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کیسی مملکت بنانا ہے. عوام میں بہت شعور ہے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے انہیں پتہ ہے کہ کس ملک میں کس وجہ سے ترقی ہوئی ہے. آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، سنگاپور وغیرہ، اور خاص طور پہ یہ جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان کی فن لینڈ، آئس لینڈ، جہاں خواتین کی حکمرانی ہے، وہاں زندگی کی سہولتیں بہت زیادہ ہیں. کچھ تصور ہی نہیں ہے کہ بجلی کے بل پریشان کریں گے، گیس نہیں ملے گی. سب سے زیادہ توجہ وہاں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو سہولتیں کیسے مل سکتی ہیں. اس کے لیے حکمرانی ہوتی ہے، اسی کے لیے تحقیق ہوتی ہے. یونیورسٹیاں باقاعدہ ریسرچ کرتی ہیں اسی پر. ہماری طرح کی یونیورسٹیوں کی ریسرچ نہیں کہ بعض یہاں بھی ریسرچ میں بھی اقربا نوازی ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس موضوع پہ ریسرچ کر رہے ہیں اس ریسرچ سے ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی استحکام آئے گا یا نہیں. سائنس کی سائنسی شعبوں میں، نباتات، جمادات، ان میں بھی اس طرح جو بھی اگر کوئی اچھی تحقیق ہوتی بھی ہے تو اس کی سرپرستی نہیں کی جاتی. صنعتی دنیا میں مینوفیکچرنگ بند ہو گئی ہے. ٹریڈنگ میں آپ کارخانوں کی جگہ شاپنگ مال کھل رہے ہیں جہاں بدیشی مصنوعات آ کے بکتی ہیں آپ کی اپنے. تو مینوفیکچرنگ بند ہو رہی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کی تو مصنوعات ہے ہی نہیں. اسی لیے برآمدات بھی کم ہیں اور درآمدات بڑھ رہی ہیں. تو اس کو میڈیا بھی اس پر زیادہ سنجیدگی سے ان چیزوں کو نہیں ملاجا. ہماری جو بھی یہ زوال ہے وہ اسی زیادہ ہے کہ آپ اپنے مصنوعات پہ، اپنے وسائل پہ انحصار کے بجائے ورلڈ بینک، IMF، ایشین ترقیاتی بینک اور لوگ دوسرے ملکوں سے قرضے لینے پر ہی توجہ کرتے ہیں. شہر میرے صاحباں سب کے لیے، نکڑیں چورنگیاں سب کے لیے. شہر میرے صاحباں سب کے لیے، نکڑیں چورنگیاں سب کے لیے. بے دلی سے جی رہے ہیں لوگ کیوں، بے دلی سے جی رہے ہیں لوگ کیوں. زندگی تو مہرباں سب کے لیے. بے دلی سے جی رہے ہیں لوگ کیوں، زندگی تو مہرباں سب کے لیے. ذہن خالی سونی گلیوں کی طرح، ذہن خالی سونی گلیوں کی طرح، عقل ہے بار گراں سب کے لیے. فصل کھیتوں سے نکلتی ہی نہیں، فصل کھیتوں سے نکلتی ہی نہیں، اونگتی پگڈنڈیاں سب کے لیے. یہ سنیے گا، ان سے جاری ہے بنی نوع بشر، ان سے جاری ہے بنی نوع بشر، بوجھ کیوں ہیں بیٹیاں سب کے لیے. اقبال یوسف صاحب، شہر میرے صاحباں سب کے لیے. میں کل اس لیے پسند آ رہی کہ ان کی اپنی تنظیم بھی ایک صاحباں ابھی ہے یا نہیں یہ بتائیں گے. ان سے جاری ہے بنی نوع بشر، بوجھ کیوں ہیں بیٹیاں سب کے لیے. ضیاء الرحمن ضیاء صاحب بھی کہہ رہے ہیں واہ بہت خوب، زندگی تو مہرباں سب کے لیے. عفت سلطانہ بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ بہت خوب. بے دلی سے جی رہے ہیں لوگ کیوں،
زندگی تو مہرباں سب کے لیے، فصل کھیتوں سے نکلتی ہی نہیں، اونگتی پگڈنڈیاں سب کے لیے۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں جناب محمود شام کی کتاب روبرو اگر کسی کو مطالعے کے لیے چاہیے تو اپنا پتہ 0300-051-5101 ارسال کریں۔ شکریہ۔ دعا گو عبدالستار عاصم، چیئرمین قلم فاؤنڈیشن، لاہور کینٹ۔ سعدیہ سیما کہہ رہی ذہن خالی سونی گلیوں کی طرح، عقل ہے بارے گراں سب کے لیے۔ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں بہت خوب۔ فصل کھیتوں سے نکلتی ہی نہیں، اونگتی پگڈنڈیاں سب کے لیے۔ اقربا کی ناز برداری صدا، یہ سنیے گا، اقربا کی ناز برداری صدا، کاش سوچیں حکمراں سب کے لیے۔ بیٹی بیٹے سمدھی سب جو ہیں، اور بعض پتہ بھی نہیں ہوتا اور کون کون ہے، ملازم میجر مینیجر سب کو اپنی جب رجیم چینج ہوتی ہے سب کو ہی نواز دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی بہت دردمند پاکستانی، بہت ہی تبادلہ خیال کے لیے، سنجیدہ تبادلہ خیال کے لیے محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یہ سنیے، چند قابض اکثریت بے امان، چند قابض اکثریت بے امان، کن سے پیدا ہے جہاں سب کے لیے، ویسے پیدا ہے جہاں سب کے لیے۔ اقبال یوسف صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی تنظیم پیام پاکستان ہے اور صاحبان ایک ادارہ ہے۔ پروفیسر شاداب صدیقی بہت خوب، بہترین۔ چند قابض اکثریت بے امان، ویسے پیدا ہے جہاں سب کے لیے، ان سے جاری ہے بنی نوع بشر، بوجھ کیوں ہیں بیٹیاں سب کے لیے۔ اب بھی 21ویں صدی میں ہے بیٹیاں پیدا ہونے پر بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ساس وغیرہ سب ظلم ڈھاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ نوید حیدر صاحب کراچی سے بہت اچھے شاعر، دردمند پاکستانی، نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں، شکریہ۔ اور یہ سنیے، بند کمرہ چند سائے رات بھر، بند کمرہ چند سائے رات بھر، اگلے دن بربادیاں سب کے لیے۔ یہ آپ کے جو بربادی کے فیصلے ہیں وہ بند کمروں میں ہی ہوتے ہیں۔ بند کمرہ چند سائے رات بھر، اگلے دن بربادیاں سب کے لیے۔ ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا گزشتہ پروگرام مس ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے اپنا تبصرہ چھوڑ دیا تھا۔ بہت شکریہ کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کوئی ڈالروں کی برسات نہیں ہے، تو صرف چاہتے ہیں کہ ہر ہم وطن کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا جائے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ہم جو کسی مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں اور یا کہتے ہیں کہ بھی کوئی معجزہ ہو جائے کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، ہماری مسجد صدیق اکبر بلاک 3 سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتاب آن این، یہ بھی آئی ڈی سے بات کر رہے ہیں، فرحت عظیم صاحبہ، پروفیسر فرحت عظیم، سابق پرنسپل سر سید گرلز کالج، اور اب بھی ایک
کامرس کالج کے پرنسپل ہیں، بہت اچھی مقررہ، ماہر تعلیم، اپنی خود نوشت فرحت نصیب کے نام سے لکھ چکی ہیں، سلسلہ وار ماہنامہ اطراف میں چھپتی رہی، بعد میں پھر کتابی شکل میں بھی اطراف مطبوعات سے ہی کی گئی، اور اب بھی میں اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ولولہ تازہ لیتی ہیں اپنی گفتگو سے، اپنی تقریر سے، تحریر سے۔ بہت شکریہ۔ ان سے جاری ہے بنی نوع بشر، بوجھ کیوں ہیں بیٹیاں سب کے لیے۔ نوید حیدر صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو۔ بند کمرہ چند سائے رات بھر، اگلے دن بربادیاں سب کے لیے۔ اقربا کی ناز برداری صدا، کاش سوچیں حکمراں سب کے لیے۔ شہر میرے صاحباں سب کے لیے، نکڑیں چورنگیاں سب کے لیے۔ بے دلی سے جی رہے ہیں لوگ کیوں، زندگی تو مہرباں سب کے لیے۔ عبدالستار شیخ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان میں بھی انہوں نے پاکستان عوام پارٹی کی ہے، بہت کے لیے کام ہو رہا ہے KPK میں، سندھ میں۔ اگلے دن بربادیاں سب کے لیے، عفت سلطانہ مصرع یہ پسند آیا۔ ابھی ہم زندگی مجبوراً کیوں گزار رہے ہیں، یہ آج کے کالم کا عنوان ہے۔ ابھی ماشاءاللہ کچھ طرح رونق ہو گئی ہے محفل میں، ورنہ وہ وقت کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے جو ہمارے مستقل شرکاء ہیں وہ ظاہر ہے اپنے مصروفیات میں ہوں گے، اور وہ 9:30 بجے ہی رخ کرنا چاہیں گے، تو ان کو پھر ریکارڈڈ مل جائے گی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم پیشگی معذرت کر چکے ہیں کہ وقت کی تبدیلی مجبوراً کرنا پڑ رہی ہے۔ ہم زندگی مجبوراً کیوں گزار رہے ہیں، لگتا ہے کہ واہگہ سے گوادر تک ہم مجبوری میں زندہ ہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں۔ ایک جو امنگ ہوتی ہے اور ایمبیشن ہوتی ہے، اور کچھ زندگی کا مقصد، ایک ہدف، جس طرح ارشد ندیم ہمارے ملک کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، کیوں کہ اس نے ایک ہدف متعین کیا اور اس کو پھر حاصل بھی کیا، اور پوری دنیا کے سامنے حاصل کیا، اس لیے اس کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ تو ہر شخص کو اپنا ایک ہدف متعین کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بھیجا ہی کیوں ہے، کہ وہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے اس تخلیق سے مایوس نہیں ہے، اب بھی دنیا بھر میں روزانہ انسان پیدا ہو رہے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے۔ جن ممالک میں ان کے ویژن ہوتا ہے، بصیرت، مقاصد کا تعین، اور مقاصد کے تعین کے لیے، حصول کے لیے جب پورا سرگرم ہوتا ہے معاشرہ، پھر وہ قومیں آگے بھی بڑھتی ہیں اور
وہ دوسری قوموں کے لیے بھی جو ہے ایک اچھا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ ہمارا جو ہے جنوبی ایشیا سب سے زیادہ مسائل یہی ہیں، سب سے زیادہ انتشار، تعصبات، اور وہ یہ جو دو ممالک ہیں بڑے جنوبی ایشیا کے، پاکستان اور بھارت، ان کے درمیان جو ایک اختلافات ہیں جن پہ مفاہمت نہیں ہو سکی ہے۔ انڈیا نے اس طرح کشمیر پر تسلط کیا ہے اور اپنے قوانین آئین بدلتے رہتے ہیں۔ ذرا حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، پھر اس وقت بھی جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک بے مقصدیت غالب ہے ہم پر۔ حکمران یا مقتدر طبقے جو ہیں وہ عوام جو کچھ چاہتے ہیں ان کی مزاحمت کرتے ہیں۔ عوام کی اصل میں کوئی بھی جمہوریت ہو، صدارتی نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، تو اس میں اکثریت کی رائے جو ہے جمہور کی، اسی کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اسی رائے کو کچلنے کے لیے آئینی ترامیم ہوتی ہیں، مشترکہ اجلاس بلائے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس ہوں اور دوسرے اداروں کی چیف ہوں تو وہ زیادہ تر ان کا یہ طے کہ عوام کو کس طرح سے ان کی رائے کو عملاً حقیقت میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فیصل آباد رفاع یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ۔ فیصل آباد ہی کے احمد ریاض بہت بڑے شاعر تھے، ان کی شعر سے ہم نے کالم کا آغاز کیا۔ کوئی بھی چیز یہاں حاصل حیات نہیں، میں جی رہا ہوں مگر کوئی خاص بات نہیں۔ احمد ریاض موج خوں ان کا اس 60 کی دہائی 50 کی دہائی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ قبائلی صدیوں میں سوچ یہی تھی کہ لشکر کشی سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں اطرافیہ کی خدمت میں سلام۔ یہ اشرافیہ کے مقابلے میں اطرافیہ کہ ہم سب اطرافیہ ہیں۔ شاہد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں سلام، سینئر جرنلسٹ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ جمیل احمد صاحب لودھراں سے سلام کہہ رہے ہیں۔ قبائلی صدیوں میں، ٹرائبل سینچریز میں سوچ یہی تھی کہ لشکر کشی سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ مغرب نے برسوں برس تحقیق کی، یہ تو مانا کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کا ایک آواز ہونا ناگزیر ہے، لیکن اس کے لیے جتھے بندی نہیں بلکہ اپنی امنگوں کے اظہار کے لیے پرچی صندوق میں ڈالنے کا پرامن اور منظم راستہ اختیار کیا جائے، اکثریت کی رائے کا احترام کیا جائے۔ جہاں جہاں یہ روش اختیار کی گئی وہاں زندگی کی قدر کی جاتی ہے، انسان کو اپنی تمام قانون سازی کا محور خیال کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں تو یہ گنجائش بھی رکھی گئی کہ جب مسائل قانون سازی سے حل نہ ہو رہے ہوں، منتخب حکومت اچھی طرح حکمرانی نہ کر سکے تو پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے، نئے انتخابات کروا دیے جائیں۔ برطانیہ میں حال ہی میں ایسا ہوا ہے۔ دوسری پارلیمانی جمہوریتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ نئے الیکشن سے کوئی خوف نہیں کھاتا ہے اور نہ ہی اس کے کروڑوں کے خراجات اس کی بات کی جاتی ہے، نہ ہی برطرف حکومت کے وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف مقدمات گھڑے جاتے ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہوتا کہ کوئی جج قانون کے بجائے کسی دباؤ میں فیصلے کرے گا، اور نہ کسی جج کو
توسیع کا لالچ دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی جج اس کی خواہش کرتا ہے۔ وہاں یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ کوئی مقبول لیڈر جھوٹے مقدمات میں طویل عرصہ جیل میں پڑا رہے، جھوٹے مقدمے میں ہی سزائے موت مل جائے۔ عدلیہ، فوجی سربراہ اور سیاسی مخالفین مل کر طے کر لیں گے کہ اس کو جسمانی طور پر الگ کرنے سے ہی ان کے اقتدار کو طوالت مل سکتی ہے۔ پھر 45 سال بعد عدلیہ اس فیصلے کو غلط قرار دے گی اور اس پر عدلیہ اپنے طرز انصاف پر فخر بھی کرے گی اور متاثرہ پارٹی بھی انصاف کے ایسے اصول پر بغلیں بجائے گی۔ یہ دلیلیں بھی سنی جاتی ہیں کہ اگر اس کے حامی بڑی تعداد میں نکلتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ پھانسی دی جا سکتی۔ مطلب پھانسی دینے والوں کے خلاف جو ذمہ دار ہیں اس کے بجائے آپ ان کے حامیوں عوام پر کرتے ہیں کہ جی وہ نہیں نکلے۔ اب 45 سال بعد بھی ایک لیڈر کے لیے یہی بحث چل رہی ہے۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں وہی کہا ہے جو محسوس کر لیا ہے، ریاض میری بیاض میں حوروں کے واقعات نہیں۔ احمد ریاض مرحوم تعلق چک جھمرہ فیصل آباد سے تھا۔ روزنامہ غریب فیصل آباد مدیر ریاست علی آزاد میں ملازم تھے۔ احمد ریاض کا ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہوا، اسی کا میں ذکر کیا، موج خون۔ 22 اگست کو جلسہ ملتوی کرنے پر اس پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کو بزدل اور اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ تاثر غالب ہے کہ بڑے جلسوں سے ہی لیڈر کی رہائی ہو سکتی ہے۔ ہم قانون، عدلیہ اور ان کے جو اپنا ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ان کے بجائے ہم زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح یہاں لوگ، بچے، اسٹوڈنٹ بڑی تعداد میں کیوں نہیں نکلے، اور جو ہم نے جیسے عرض کیا کہ وہاں مقتدرہ ان کے پیچھے تھی، اس لیے اس کا جلدی نتیجہ بھی نکل آیا اس تحریک کا۔ سوشل میڈیا پر، ڈرائنگ روموں میں، چوپالوں میں اس بحث سے ہمارے معاشرے کے بارے میں تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، دلیل نہیں چلتی، یہاں جتھے لے کر نکلنا ضروری ہے۔ ہم 21ویں صدی میں نہیں 18ویں صدی میں رہتے ہیں، جب اسمبلیاں تھیں، نہ یونیورسٹیاں، نہ عدالتی نظام۔ کوئی ایک اپنا لشکر بناتا تھا، اپنے مخالف پر چڑھ دوڑتا تھا، قاضی بھی دیکھتا تھا کہ کس کا جتھا زیادہ تگڑا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں جاگیرداری اور سرداری غالب ہے، اس میں بھی یہی 18ویں صدی ہی سامنے نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیٹ کی آغوش میں پلنے، ہاتھ میں ماؤس یا ریموٹ لے کر جنم لینے، اطلاعات کی غذا میں پرورش پانے والی نسل قبائلی معاشرت سے بیزار ہے۔ وہ اسی لیے مغربی ملکوں کے سفارت خانوں سے ویزے لینے کے لیے قطار میں لگی رہتی ہے۔ میں بھی بچوں والا ہوں، آپ بھی۔ ہم آپ مشکلات میں زندگی گزارتے ہوئے یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے جو جنگل، جھاڑیاں، جہالتیں دیکھی ہیں، ستم برداشت کیے ہیں، وہ ہمارے بچوں، ان کے بچوں کو نہ دیکھنا پڑے، مگر ہماری یہ خواہش خاک ہو رہی ہے۔ یہاں بقا ناجائز آمدنی اور کسی جتھے کا حصہ بننے میں ہی سمجھی جا رہی ہے اور اسی میں وہ ثابت بھی ہو رہی ہے۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ بیٹھنے، ان سے تبادلہ خیال کا دن۔ آپ میں سے اکثر آج ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، تو آج بچوں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی کیوں کیا اور یہ پیغام اعظم سواتی کے ذریعے ہی کیوں بھیجا گیا۔ دوسرا سوال بچوں کا کراچی کے کارساز المیہ سے متعلق ہوگا کہ ایک رئیس زادی نے اپنی مہنگی گاڑی سے
ٹویوٹا لینڈ کروزر، اس کا یہ ساخت کا نام بھی نہیں دیا جاتا کہ ایک کمپنی کی ساکھ مجروح نہ ہو جائے۔ انسان بالکل ہی کچلا جائے اس کی برتری نہیں ہے، لیکن ایک مصنوعات کی برتری ہے۔ بچے سوال کر رہے ہیں کہ اپنی مہنگی گاڑی سے باپ بیٹی کو کیوں کچل دیا، کیا اسے سزا ملے گی؟ آپ جو کچھ سوشل میڈیا پر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں، طبقاتی تضادات، جذباتی نعرے بازی، اور آپ بھی ظاہر ہے اسی کی روشنی میں بچوں کو جواب دے رہے ہوں گے، جس سے وہ قطعاً مطمئن نہیں ہوں گے۔ واگا سے گوادر تک کوئی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، سچ چھپایا جا رہا ہے۔ نئی نسل دلیل مانتی ہے، منطق اور دانش کی بنیاد پر معاملات کو تولتی ہے۔ سچ چھپانے کی عادت ریاست نے بھی ڈالی ہے، سیاسی قائدین نے، علماء کرام نے، ہم اخباری بوڑھوں نے، گریڈ کے لالچ میں مبتلا بیوروکریٹس نے۔ کسی ماہر نفسیات سے پوچھ لیں، پاکستان میں وہ کہتے ہیں کوئی بھی ذہنی طور پر تندرست نہیں ہے۔ اور یہ جس قسم کا معاشرہ اپنے آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، جس قسم کا ماحول ہے اور ماحولیات ہیں، تو اس میں ویسے بھی کوئی بھی نارمل نہیں رہ سکتا ہے۔ شبیر احمد قادری فیصل آباد کے نصرت صدیقی صاحب کا شعر دہرا رہے ہیں، ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم سہتا ہے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے؟ بالکل صحیح سوال ہے۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب جناب، پاکستان میں کوئی بھی ذہنی طور پر تندرست نہیں ہے۔ تحریریں، تقریریں، تصویریں دیکھ لیں، اشتہارات ملاحظہ کر لیں، ٹی وی ڈرامے کر لیں، اشعار سن لیں، فیس بک پر پوسٹیں پڑھ لیں، کوئی محسن ہو کہ چارہ گر ہو، صرف آتا ہے تمسخر ہم کو۔ ذیشان حسن کہہ رہے ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے یہ تم ہی کہو۔ حبیب جالب نے کہا تھا، میں اس وقت نوائے وقت میں تھا، ہم نے یہ غزل ان کی نوائے وقت میں اس وقت شائع کی تھی۔ یہ ویتنام میں مظالم چل رہے تھے، اس پہ حوالے سے تھی۔ شاہد خان کہہ رہے ہیں سارے مسلم ممالک حکومت چلانے کے نظام سے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، پاکستان میں کنفیوژن کچھ زیادہ ہی ہے، وجہ اشرافیہ کی عیاشیاں، ریاست کی عوام سے بے پرواہی، اللہ تعالیٰ عوام کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ یہ آخری پیراگراف ہیں، پھر ہم بس وقت ختم ہو رہا ہے۔ شہباز احمد صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے۔ سچ جانیے کہ غریب ہوں یا امیر بس مجبوراً جی رہے ہیں، کوئی منزل نہ امنگ نہ خواب، محلے داری نہ چارہ گری، جن کی ذمہ داری ہے چارہ گری اور لوگوں کی خدمت، وہ اس کا معاوضہ مانگتے ہیں۔ جبلت تصادم، انسٹنکٹ آف پگنیسٹی زوروں پر ہے، تکرار فوراً ہاتھا پائی، عیب جوئی فیصلے طاقت کے ذریعے، ادراک دلیل منطق سے نہیں، دباؤ لشکر کے ذریعے، پھر جواب در جواب۔ آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے وزراء کے بیانات، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے وزراء ہوں، مسلم لیگ نون کے، خاص طور پر خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کے، اور کراچی سندھ سے شرجیل میمن صاحب کے، کہ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آئندہ کے 5-10 سال کا دیکھیں اور ان کے حساب سے لوگوں میں ایک ولولہ پیدا کریں۔ کسی ایک کے رد عمل میں بیان دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہے، نیند اڑی ہوئی ہے، غریب کی بھی امیر کی بھی۔ بے خوابی کا سبب ایک ہی ہے، کسی سسٹم کا نہ ہونا، لیکن دونوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے، پھر
نیند کے لیے، خواب آوری کے لیے، غریب سستا نشہ کرتا ہے، امیر اپنے بنگلوں میں، کلبوں میں اسی بے خبری کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ آرزو دونوں کی یہی ہے، دنیا و مافیا سے وقتی طور پر بے خبری۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کتنے گروپ جرمٹ ہوتے ہیں فلائی اوورز کے نیچے جو ہیروئن کا نشہ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں۔ اور صبح واک کے لیے گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی سی ایل کا ڈبہ لگایا ہوا تھا، ابھی تو وہ بیکار ہے، اس میں چھپ کے ایک نوجوان وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ آرزو یہ ہے کہ دنیا و مافیا سے قطعی طور پر بے خبری۔ ادا جعفری کہہ چکی ہیں، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ جاوید مہر صاحب، سندھ پبلک لائبریری، روزنامہ ہلچل کے اداریہ نویس، مدیر، ریزیڈنٹ ایڈیٹر، بہت شکریہ۔ بے خبری سے ایک طبقہ تو اضطراب خریدتا ہے، مگر بہت سے گروہ، طاقتور گروہ، مافیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری قومیں بھی اس کیفیت سے گزری ہیں، لیکن بادشاہوں، حکمرانوں اور فوجوں نے نہیں، ان قوموں کو یونیورسٹیوں کے اساتذہ، سائنسدانوں، وکلاء، ناول نگاروں، ادیبوں، شاعروں نے اپنی تحقیق سے ان قوموں کو راہ نجات دلائی، مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کیا، قوم کو سیدھا راستہ دکھایا جس میں خوف سے آزادی ملتی ہے، فریڈم فرام فیئر۔ ہر شہری رات کو آرام سے سوتا ہے، جلسے، لشکر کشی، دفعہ 144، پولیس گردی سے راہ نجات نہیں ہے۔ زندگی کا سکون اور اعتماد ایک سسٹم کے قیام میں ہے، اور یہ سسٹم یونیورسٹیاں دے سکتی ہیں۔ زندگی مجبوراً نہیں، مقاصد کے تحت گزاریے، قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، اور یونیورسٹیاں انہیں چاہیے کہ قوم کو مایوسی سے نکالیں۔ اب دال بندین چاغی سے لے کر ادھر لاہور، فیصل آباد، گجرات تک 25 کروڑ جو ہیں بہت بڑی طاقت ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سمجھیں۔ جالب تو کہتے تھے 10 کروڑ انسانوں اپنی قدر پہچانو، اب تو یہ 10 کروڑ 24 کروڑ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سب اپنا اپنا ذہن استعمال کریں اور اپنے حق مانگیں تو یقیناً ہم ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، ان بحرانوں سے۔ عالیہ زاہد بھٹی بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت اچھا سوچتی ہیں کراچی سے، وہ بھی شامل محفل ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں سر جی آپ کے کالمز زندگی میں زندگی کا ثبوت ہیں۔ تو وہ جو بہت پرانا شعر ہے، زندگی زندہ دل کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں 30-40 سال سے، انہوں نے قوم کو بہت مایوس، مردہ دل کر دیا ہے۔ تو ہم کسی بھی ایک خوشی کے لیے ترستے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں ارشد ندیم کا جو فنامنا ہے کہ ایک گولڈ میڈل ملا ہے، تو اس پہ کس طرح ہم بجا طور پر اس کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ تو جب جن قوموں نے کئی گولڈ میڈل جیتے ہیں، وہاں اس طرح ایک میڈل کے لیے اتنی پذیرائی نہیں ہے۔ تو اس پذیرائی میں عام لوگوں کا تو جینوئن ہے، بالکل حقیقی مسرت ہے کہ چلے کہیں سے کوئی خبر آئی، لیکن جو بڑے بڑے ادارے حکومت کے یا کاروباری ادارے جو کچھ کر رہے ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ارشد ندیم کو ایک علامت بنایا ہوا ہے۔ اب وہ خود ظاہر ہے کہ ارشد ندیم میں نہ تو اتنی ہمت ہے، نہ شعور ہے کہ وہ اب اس جو ہے
مفاد پرستوں کی پذیرائی قبول کرنے سے انکار کرے، کیونکہ وہ اس طرح سے اس کا جو یہ گولڈ میڈل ہے وہ ایک قوم کی بے حسی اور قوم کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا ایک جواز بن رہا ہے۔ ممکن ہے اس ہمارے تجزیے سے آپ میں سے بہت سے اختلاف کریں، لیکن ہمارے ہاں یہی ہوا ہے کہ کبھی کسی اچھے خوشی کو جواز بنا لیا گیا توجہ ہٹانے کا، کبھی کہ المیہ کو جواز بنا لیا۔ بس یہی ہوتا تھا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بجائے آپ یہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، وزارتیں ہیں، تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اپنی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے یا کسی کو توسیع دینے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی چیف ہو، اس کو توسیع دینے کے لیے پارلیمنٹ کا استعمال کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، آج معذرت خواہ ہیں، آپ بھی اپنے احباب سے معذرت کر لیجیے گا جو شامل محفل نہیں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے میں کسی ایک دن الگ سے اسی وقت پہ میٹنگ کر کے پھر ہم یہ کر لیں۔ شہباز احمد صاحب خوشخبری دے رہے ہیں کہ کل 25-26 اگست کو لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام انٹرنیشنل لائل پور ہسٹری کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ معروف صنعت کار مصدق ذوالقرنین اس کام میں رضاکارانہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں اللہ حافظ۔ تو شہباز احمد صاحب اس کی ہسٹری کانفرنس کی رویداد سے آگاہ کیجیے گا، انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ جمعرات کو یا اس سے قبل بھی مل سکتے ہیں۔ جمعرات کو پریس کلب میں، کراچی پریس کلب میں ہمیں اعزازی رکنیت دے رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہیں سے آپ کو جو ہے لائیو کر سکیں۔ شہباز احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کئی بار اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صنعت کاروں کو توفیق دے کہ وہ ہماری تہذیب و تمدن کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنا سرمایہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے حقیقی فرائض اور حقیقی خدمات انجام دینے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔